نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرة عيني بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللہ سن بھی بے حد حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب کے بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ سن کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ اللہ سن دی عظیم و شان بلند بارگاہ جلدی گہرائیاں کی دعا ہے کہ اللہ سنیا سچ کہن سچ سنن سچ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے اسلام میں غلبہ عطا فرمائے. پیغام قرآن و سنت دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. بلا امتیاز رنگ و نسل و مذہب و ملت دکھی انسانیت عطا کرنے والا بندہ بنا. غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کر اور عملوں میں دے شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے. مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ سے کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نفس شیطان دنیا اور ان کے پجاریوں کے شر کو بچائیں. شیطانی افلاطونی نفسانی مثالوں کے نکل کے قرآن و سنت تے وہی روح کے مطابق ظاہراً باطناً قلباً اپنے واسطے اپنے سامنے عمل کرنے والا بندہ بنائے. قلباً ماسوا اللہ تو ہمیشہ لئے نکل کے قلباً اپنی سونی پاک ذات تعبد ڈبا رہنا بندہ بنائے. ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لفظاں معاف فرمائے. ساڑے دلوں دیا نیک جات شری مراداں پوریاں فرمائے. قبل صد احترام موضوع سامنے آئی در سے تصوف دا موضوع ذکر الہی قرآن کریم کی سورہ مزمل کی 8ویں آیت پاک میری میں نے تلاوت کرنی اور تو ہمیں سنن دا شرف حاصل ہوا. میرے رب سے نے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو اور ساری خلق تو کٹ کے ان کی طرف ہی متوجہ ہو جا. یہ اللہ سنے نے یہ ایڈا نسخہ کیمیا دسیا کامیابی دا جتنا انسان اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتا ماسوا اللہ دیا غلافتاں قدورتاں گندگیاں کو نکل سکتا اپنے اندر نورانی کر سکتا اپنے دل دا آئینہ صاف کر سکتا کیونکہ دل دا آئینہ اللہ سمجھ جلوہ دایا اپنے اندر نورانی کر کے اپنے روح نو اس جسم جو خاکی ایسی وجود جو کٹ کے قابل پرواز بنا سکتے سارے روح باطن جو پرواز کر دے اللہ سنے طرف دوڑ دیا. خود قرآن کریم جی رب سنے فرمایا ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف. ہر روح باطن جو پرواز کر دے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شان آج پہنچ کے بھی مولا بھی نعمت حاصل کر دی ہے. جڑا دی زندگی دا مقصد ہے جس مقصد واسطے اللہ سونے پیدا کیا اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے اللہ دی بارک تک رسائی انسان دی فطرت ہے. بلکہ اقبال محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے کہ جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام پرے ہے چڑھ کے نیلی خان سے منزل تیری ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں تو ہے. قرآن کریم جی رب سے نے فرمایا لا رب کا منتہا ہو اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ذکر دوام قلبی ذکر حضور کرے لیکن ذکر دل دے اندر تاہی جمعے گا جب انسان نفس و شیطان دنیا کے پجاریاں تو لگ ہوئے گا اور پھر اپنے پھر مرشد کو ذکر قلبی دی نعمت حاصل کرے گا
اور انہوں کو توحیدی محمدی کو نسبت حاصل کرے گا، اپنے دل چلکا کروائے گا تاکہ دل کا تعلق اللہ سنے نہ ہو جائے، اور اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی اسباق ولایت کرے گا، اور دوام قلبی ذکر کر دیں اللہ سونے طرف ودہ رہے گا، اتوں تک کہ اللہ سونے بارگاہ تک ضرور رسائی نصیب ہوئے گی۔ اس واسطے سانو چاہیے صحیح العقیدہ، ظاہری بات نہیں، علوم نبوت وارث علماء مشاہد کی خدمت حاضر ہوئی ہے، کیونکہ یہ لوگ یہ اللہ والے مردہ نفس زندہ دل نے، صاحب خلاص و رضا نے، صبر شکر توکل قناعت کے پیکر نے، مردہ بن کے ہر لمحہ اللہ کے حضور حاضر رہتے ہیں، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور سے گزارتے ہیں، صرف تو لے کے پہلا تک مرضی مولا، تقدیر مولا، ارادہ الہی، فعل الہی اور مرضی مولا بن چکے ہیں۔ لوگوں کی صحبت حاضر ہو کے انہوں کو توحیدی نکاسی فیض حاصل کرے، کیونکہ بغیر سچے اللہ والے کی روحانی تعلیم و تربیت دے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی مدد دے، بغیر اللہ سونے کی توفیق مدد اور فضل دے انسان کدے بھی دیدار مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ ذکر کثیر کریے، ذکر کثیر اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، ذکر کثیر نال ہی انسان کو ولایت دی نعمت ملتی ہے، اور انتہائی خوش قسمت ہے جنہوں قلبی دوام قلبی ذکر حضور کی نعمت مل گئی، اور ذکر حضور ہی ہے جڑا انسان کو عالم حیرت دے وچ مبتلا کردا ہے۔ اس واسطے سانو چاہیے ہر ویل چلدے پھردے اٹھدے بیٹھدے سوندے جاگدے کھاندے پیندے دنیا دے کاروبار کردیا ہوا اللہ سونے کا ذکر کرتے رہیے، بقول شاعر کہ ہاتھ کار والے تو دل یار والے، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ، دل اللہ سونے کی جلوہ گاہ ہے۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ ذکر کثیر دی روح سمجھیے اور عمل کریے تاکہ سانو دی مولا دی نعمت حاصل ہو جائے۔ مکتوبات شریف دے اندر حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوب نمبر 272 دے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ جو کچھ بھی دیکھیا گیا، سنیا گیا، جانیا گیا سب خدا غیر ہے، کلمہ لا دی حقیقت نہ یہ نفی کر دینی چاہیے انہوں دی، بس کثرت دے وچ وحدت دا مشاہدہ بھی نفی دے لائق ہے، اور جو کچھ نفی دے لائق ہے وہ پاک بارگاہ تو متنفی اور دور ہے۔ تو مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات 190 دے اندر لکھتے ہیں کہ جانے مانا آگاہی ہوئے کہ جانے مانا آگاہ ہو کہ تیری کیا، بلکہ سارے بنی آدم کی ساروں پر خلاصی اور نجات اپنے مولا دے ذکر وچ ہے۔ جتوں تک ہو سکے سارے اوقات ذکر الہی بسر کرنے چاہیے نے، اور ایک لہجہ بھی غفلت جائز نہیں سمجھنی چاہیے۔ پھر مجدد صاحب مکتوب نمبر 197 لکھ دے کہ حدیث شریف دے وچ آیا کہ دنیا ملعون اور جو کچھ یہ وچ ہے وہ بھی ملعون ہے مگر اللہ سونے کا ذکر۔ کہ جدو ذاکر ہو دے ذاکر اور ادھے وجود دا ہر روح دا ہر روح اللہ دے ذکر دا پر ہو جاتا ہے تے او اس وعید تو خارج ہے۔
تو مجدد صاحب مکتوبات 199 لکھ دے کہ چونکہ ذکر دا تلقین کرنا صرف لکھن نال ہی کافی نہیں سکا اور حضور اور صحبت نال تعلق رکھدا سی، اس لئی برادر مذکور کو بھیجن کی تکلیف دیتی گئی۔ تو مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ مکتوب 204 دے وچ مکتوب نمبر 206 دے اندر لکھ دے رہے کہ حال اہل سنت و جماعت شکر اللہ صحیح دے عقائد دے موافق احکام شریعہ پہ عمل اور اعتقادی طور تے اپنے ظاہر نو راستہ ہو کہ راستہ کرن تو بعد اپنے باطن نو ذکر تو آباد رکھیں اور وہ سبق جڑا طریقہ نقش بندیہ وچ اخذ کیتا یہ تکرار کریں، کیونکہ انہاں بزرگاں دے طریقے دے وچ انتہا ابتدا وچ مدرج ہے اور انہاں دی نسبت ساری نسبت اقوال ہے۔ مکتوبات قدوسیہ دے لکھیا کہ سلطان للکار دے غلبے دے نال میرا ظاہری وجود گم ہو گیا، سخت محویت طاری ہو گئی اور لاشعوری دی کیفیت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اپنی ذات دا شعور بھی جانتا رہا اور فنا حاصل ہو گئی۔ تو ساری تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر لمحہ دوام قلبی حضور کے گزارے، ہر حالت اللہ سبحانہ کا ذکر کرتا رہے، ہر ذکر کردے اللہ سبحانہ کا رغبت رہے تاکہ دل مولا دی نعمت حاصل ہو۔ آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے اللہ سبحانہ دسے طریقے کے مطابق معاشرہ اللہ کو ساری خلق کو قلب نکل جائیے، ہر قلب ذات مولا کے ڈب کے اسم اعظم دا دوام قلبی ذکر حضور کریے، کیونکہ اسم اعظم اللہ سب تو پہلا ظہور ہے اور اللہ پاک نے تمام صفاتی سما اور آسمانی کتابوں اور صحائف دا جامع ہے۔ اپنے پیر مرشد دسے طریقے کے مطابق ذکر کر دیا ہویا راہ مولا دے مسافر بنے رہیے، تلاشے مولا چ لگے رہیے، اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روحانی سپرمین بن گئے اور روحانی سیر و پرواز کر دیا اللہ سونے بارگاہ تک رسائی حاصل کریے اور دل مولا دی نعمت حاصل کریے جس مقصد واسطے اللہ سامنے پیدا کیتا۔ اس واسطے روزے الاسلیاں سعید الفطر روحاں جنہاں روزے الست زبان دے نایا دلوں بلا کے آسی دنیا جا کے یہ اللہ سونے دی دید آستے تڑپنی رہنی ہیں، کیونکہ انہوں لوگوں نے اللہ سونے دا دیدار کیتا۔ لیکن جڑی ازلی بدبخت روحاں جنہاں روزے الست زبانوں کیا سی تو بعد نے کہہ کے پچھتائیاں بھی سی، دلوں نہیں سی کیا، اللہ سونے دی آواز سنی سی انہوں لوگوں جو دنیا نعمتاں دہائیاں ادھر دوڑ گئی۔ اس واسطے دنیا وچ آ کے بھی یہ لوگ دنیا طرف ہی راغب رہندے، اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، انہاں جنیاں مرضی نصیحتاں کرو کہ کدے بھی اللہ کی طرف نہیں آتے بلکہ دنیا طرف جا کے تباہ و برباد ہو جاندے ہیں، اپنے دو جہان گندے کر لیندے ہیں۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سن واسطہ بڑے فقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے سونے پاک ذات کا صدقہ سالیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، تبتاً نصور توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ شیطان اور دے پجاری افلاطونیاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ قرآن و سنت تے حضور کے مطابق عمل کرنے والا اور قلباً معصوم اللہ سے نکل کے قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات دوبارہ والا بندہ بنا۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔